رب زدني علما الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الحال المرتحل قال وما الحال المرتحل قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل رواہ الترمذی والدارمی۔ بزرگان محترم، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ابھی ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن پاک کا ختم کیا۔ رمضان المبارک کو قرآن پاک سے بڑی مناسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رمضان میں قرآن پاک کو حضرت جبرائیل کو سناتے اور حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو سناتے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ سنایا۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ قرآن پڑھتے تھے اور رمضان میں روزانہ ایک حصہ قرآن کا نماز میں سنتے تھے۔ یہ نماز میں سننا اور دنوں کے اندر بھی ہمارے جو فرض نمازیں ہیں وہ تقریباً 20 رکعت ہوتی ہیں وتر کے ساتھ۔ 5 وقتہ نماز 17 اور 3 اور 40 سجدے ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا بہت مبارک مہینہ چل رہا تھا تو اللہ کا قرب ہمیں نصیب فرمانے کے لیے روزانہ 20 رکعتیں مزید ہمارے اوپر مسنون ہوئی ہے سنت کے طور پر۔ گویا کہ یہ 40 سجدے ہم روزانہ زیادہ حق تعالی شانوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اقرب سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ گویا کہ بندہ اللہ کی درگاہ میں اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، اللہ کے قدموں کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سے پیار کر لیا، اللہ نے ہمیں ہم سے پیار کر لیا۔ یہ تو 40 سجدے ہم رمضان میں گویا کہ 1200 سجدے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ سے اتنے مقامات قرب کے مقام ہمیں اللہ نے نصیب فرمائے۔ یہ معمولی چیز نہیں عزیز و دوستو، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ قرآن ہمیں عطا فرمایا، اور قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ہمارا دستور حیات ہے، قرآن منشور ہے، قرآن ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانے والا ہے، قعر مذلت سے بام عروج اور بام ثریا تک ہمیں پہنچانے والا ہے۔ وہ قرآن اللہ نے ہمیں رمضان میں توفیق عطا فرمائی اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ ہم نے کیا۔ اور قرآن آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک، بہت وقت نہیں لوں گا چونکہ یہ زمانہ عبادت کرنے کا ہے، یہ زمانہ عبادت کرنے کا، باتیں سننے کی نہیں۔ بہت مختصر بات کر کے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ہم نے ابھی قرآن پاک کو ختم کیا تو ختم نہیں کیا، شروع کیا۔ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ مقام پر پہنچنے والا، پھر کچھ کرنے والا، کلما الحال المرتحل۔ پوچھا کہ حال اور مرتحل کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ وہ قاری، وہ پڑھنے والا جو قرآن کو ختم کرنے کے بعد اول سے اخیر تک ختم کرتا ہے اور ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتا ہے اپنی منزل۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن ختم نہیں ہوا ہمارا، قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پر ہماری زندگیاں ختم کرنے کی چیز ہے۔ اصل ہماری زندگیوں کو قرآن کے اوپر ختم کر دو۔ تو قرآن کے ایک دن صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے،
ہمارے بہت سے اسلاف ایسے ہیں کہ جو روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عمرو بن عاص کے صاحبزادے ہیں۔ تو عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ ان کی شادی کے بعد، عبداللہ کی شادی کے بعد، اپنے کسی ابو الدرداء کو ساتھ میں لے کر کہا کہ چلو ہم اپنی بہو کے یہاں جاتے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کی بہو کے یہاں جاتے ہیں، خبر نکالتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ جب گئے وہاں پوچھا کہ کیا حال چال ہے، کیسے چلتا ہے بھائی؟ کہا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ بڑے نیک آدمی ہیں، یعنی میرا شوہر بڑا نیک آدمی ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ نکلے، اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد وہ اپنے ساتھی ابو الدرداء تھے، ان کو پوچھا کہ میری بہو نے کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے میرے بیٹے کی بہو نے تاکہ تمہارے بیٹے کی بڑی تعریف کی ہے۔ کہا کہ تعریف نہیں کی ہے، شکایت کی ہے کہ تمہارے بیٹے کے پاس تو وقت ہی نہیں، روزہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر گئے کہ میرا بیٹا ایسا کرتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر کیا ہے، قرآن پورا پڑھتا ہے۔ بلایا، عبداللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس طرح پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھیے، تمہارا نفس کا بھی حق ہے، تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، اور حقیقی مومن وہ ہیں جو حقدار کو حق پہنچائے۔ لہذا بہترین روزہ یہ ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو ایک روزے کا ثواب 10 کا ملے گا، پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ مجھ میں طاقت ہے، تو فرمایا کہ مہینے کے 10 رکھو، یعنی ایک دن روزہ رکھو، 2 دن افطار یعنی روزہ نہ رکھو، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہ رکھو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ اور قرآن پاک کو مہینے میں 3 مرتبہ پورا کرو، کہا اس سے بھی زیادہ طاقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ بھئی ہفتے میں 1 مرتبہ پورا کرو، کہا اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا کہ مہینے کے 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن پڑھو، ہر ایک کو اپنا حق دو۔ تو ایسے پڑھنے والے موجود تھے۔ اب بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے، کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ جوان آدمی تھے تو ان کے لیے یہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک قسم کی رہنمائی فرمائی تھی۔ آج بھی ایسے نوجوان ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک کو مہینے میں کم سے کم روزانہ 3 پارے، حافظ قرآن ہے تو پڑھو، بزرگان دین کہتے ہیں، اور اگر غیر حافظ ہے تو روزانہ 1 پارے پڑھو، اور کم سے کم 40 دن میں 1 مرتبہ قرآن پورا ہونا چاہیے۔ عزیز و دوستو، یہ قرآن خلق ایک نہیں ہے، تو یہ قرآن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا تھا، ہم سن رہے تھے۔ اتنی بہترین کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگلے نبیوں نے بھی اس قرآن کی وجہ سے اور اس نبی کی وجہ سے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی۔ تو عزیز و دوستو، وہ قرآن ہم نے ختم کیا، اتنی بہترین، اس کی قدر ہم نہیں جانتے۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں، ایک حق یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، دوسرا یہ کہ اس کو سمجھیں۔ اگر آج تو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہر زبان کے اندر کیا ہے ترجمے ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو بھی پڑھیں۔ اگر وہ وقت نہیں، کم سے کم اپنی زندگیوں میں اتاریں، قرآن کی جو تقاضے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتاریں کہ قرآنی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہمارے قرآن کو پڑھ کر انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں تو کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ قرآن ایک دستور ہے، قرآن کے اندر ایک رہنمائی ہے، سچائی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے پیچھے سے کہیں سے بھی ایک قسم کی ایک نقطے کا اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکا ہے۔ آج تک لوگوں نے بہت کچھ چاہا، انگریز کا زمانہ تھا، انگریز کے زمانے میں یہ بات تھی کہ انگریزوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں میں یہ قرآن جب تک ہے تب تک ہم اپنے مقاصد پر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور مشنری یعنی عیسائی مشنری کی ہم تعلیم تبلیغ کے اندر ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ قرآن ہے۔ اس لیے انہوں نے ہر ضلع کے اندر لوگوں کو پھیلا دیا کہ جہاں کہیں قرآن ملے اس کو جلا دو۔
اس کو نابود کر دو، لوگوں کو سمجھا کر دھمکا کر جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ اور ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ حق تعالی شانوں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کے سامنے کوئی بھی آگے کیا ہے جو آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی، تو ایک جگہ پر مدرسے میں تعلیم ہو رہی تھی، 40 بچے بیٹھے ہوئے تھے، حافظ قرآن ہو رہے تھے۔ وہ انگریز وہاں پہنچ گیا کہ قرآن ہم کو دے دو، تو حافظ صاحب دل جلے آدمی تھے، اللہ سے ان کا تعلق تھا، لے جاؤ بھائی، لیکن تم کیا کرو گے؟ کہا ہم اس کو نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھا ہوا تھا انگریز بھی قرآن کو، کہا کہ تو قرآن کی جس جگہ کھول اور یہ جو 40 بیٹے ہیں ان کو پڑھاؤ، جہاں سے بھی تم چاہے پڑھا لو، تم قرآن کو نابود کرو گے، اہل قرآن کو کہاں نابود کر دو گے؟ قرآن جن کے سینوں کے اندر ہیں ان کو کہاں نابود کر سکو گے؟ اس لیے عزیزو دوستو، یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی تھی اور دولت دی ہے تو اس کی قدر کریں۔ انگریز کے زمانے میں ایک انگریز آیا تھا اور اس نے کہا کہ بھئی حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کے پاس یا کسی اور کے پاس، اور آیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرے حضرت کہ ہم میں سے جس کی بھی کتاب حق ہو اس کو ہم جانچ لیتے ہیں۔ کیسے جانچتے ہیں؟ کہ آگ سلگائیں اور آگ میں قرآن کو بھی ڈالیں گے اور انجیل کو بھی ڈال دیں گے۔ اب وہ انجیل کے اوپر، انجیل تو اب تو منسوخ ہو گئی، اپنے زمانے میں وہ حق کتاب تھی، تو انجیل کے اوپر وہ فائر پروف کیمیکل لگا کر آیا تھا، آگ نہ لگے ایسا کیمیکل لگا کر آیا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ بات اصل تو یہ ہے کہ اگر میں قرآن کو ڈالوں تو قرآن کی بھی عزت ہی ہے، اور تم انجیل کو ڈالو آگ میں تو قرآن وہ جلے نہ جلے الگ بات ہے، انجیل کو تم ڈالو گے تو وہ انجیل کی بھی بے حرمتی اور بے عزتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے سینے پر انجیل کو باندھ دے، میں اپنے سینے پر قرآن کو باندھ دوں، اور آگ سلگاؤ، جو حق پر ہوگا وہ آگ میں ہم کودیں گے، جو حق پر ہوگا وہ نہیں جلے گا، اور جو باطل پر ہوگا وہ جل جائے گا۔ تو اس انگریز نے کہا کہ میں کیمیکل تو قرآن پر لگا کر آیا ہوں، انجیل پر لگا کر آیا ہوں، اپنے سینے پر لگا کر تو نہیں آیا ہوں۔ تو بہرحال یہ قرآن کی دولت حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی یہ دولت ہے اور بہت بڑا یہ ہے، اس لیے عزیز و دوست اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم سال بھر اس کو پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا تھا، پورا رمضان سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، آئندہ دنوں کی بھی ہم قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان حافظوں کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں، ان کو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے ان فرض کرام کو پڑھنے قبول فرما دے، اور اس میں جو لفظی سے خطائے غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے۔ جہاں تک ہم نے تو اب انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے حاجات کے لیے اور اپنے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عالمی اسلام کے حالات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، مسلمانوں کے اوپر جگہ جگہ کے اوپر حالات ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب جئناك تائبين ولا تردنا خائبين، رب جئناك تائبين ولا تردنا خائبين، رب جئناك تائبين ولا تردنا خائبين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا
ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ الہ العالمین بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں۔ الہی ایسے گناہ کیے ہیں کہ جن گناہوں کو دیکھ کر یا اللہ ہمارے والدین کو اگر معلوم ہو جائے تو ہم سے نفرت کرنے لگے، بیوی بچوں کو معلوم ہو جائے تو ہمیں تھو تھو کرنے لگے، عزیزہ اقارب کو معلوم ہو جائے تو اللہ کے رسول اللہ وہ ہم سے بھاگنے لگے۔ اے اللہ ایسے بڑے پاپی اقراری مجرم ہیں، اے اللہ دنیا کی کورٹوں کے اندر، دنیا کے حاکموں کے یہاں اقراری مجرم کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی چھوٹے بڑے ظاہری باطنی کھلم کھلم کیا ہو، عیاناً کیا ہو، یا اللہ سرکشن کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم میں امن و امان قائم فرما، عالم میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ عرب اور عجم میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ عرب و عجم میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، تیرے نبی کی امتوں کے اوپر آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کوئی قصور نہیں ہے، تیرا ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ قرآن میں تیرے نبی نے یا اللہ اہل اخدود کے بارے میں تو نے فرمایا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ایک غالب اللہ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ اے اللہ اور کوئی قصور نہیں ہے ان کے اوپر، ان کے اللہ ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کے اوپر یا اللہ ان کی ناموسوں کی یا اللہ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہر قسم کے اللہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا یہ تو جمال ہے کہ تو اس کو برداشت کر رہا ہے، لیکن تیری نبی کی امتیوں کے خاطر تو ظالموں کو ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو اس صفحہ ہستی سے پاک فرما دے۔ اے اللہ صفحہ ہستی سے پاک فرما دے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ حالات کو قابو میں فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے ان کے ہاتھ کو مروڑ دے۔ اے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو مروڑ دے، جو ان کی طرف غلط نگاہ کرے تھے ان کی نگاہوں کو یا اللہ بے نور فرما دے۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، اب فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شخصیات مقدسہ کی حفاظت فرما، مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، اہل باطل کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اہل حق اور علماء ربانیین اور دین کی نسبت سے جو لوگ جہاں کہیں نکلے ہوئے ہیں ان تمام کو قبول فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس دین کے آنے سے پہلے جس دن اعلان کیا جائے کہ فلاں دنیا میں نہ رہا، اس سے پہلے توبہ نصوح نصیب فرما۔ اے اللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا سے جب جائے تو دنیا کا آخری دن بہترین دن بنا، زندگی کا بہترین دن بنا، ہم ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اہل عیال روتے ہوئے ہو۔ اے اللہ ہماری اللہ کلمہ توحید نصیب فرما، موت کے وقت اے اللہ کلمہ توحید نصیب فرما، قبر کو جنت کے باغچوں میں سے باغچہ بنا دے، قبر کو جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ بنا دے۔ اے اللہ قبر کی تنگی سے حفاظت فرما، نکیرین کے سوالات کو آسان فرما، منکر نکیر کے سوال کو یا اللہ بغیر سوال کے ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخلہ فرما۔ اے اللہ کل حشر کی رسوائی میں جب اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت تو ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما، حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، حشر کی رسوائی سے جس دن کے یا اللہ قرآن کہتا ہے، کل ہی حافظ آپ نے پڑھا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے،
اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، ہر ایک کا ایک حال ہوگا جو دوسرے سے اس کو مستغنی کر دے گا۔ اے اللہ اس دن ہماری تو مدد فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن کی اللہ پکڑ سے حفاظت فرما، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ اس دن ایسا نہ کہا جائے کہ سحقت سحقت، دور رہو دور رہو، تم ہماری میرے طریق میں سے نہیں تھے۔ وہ فرشتے ہمیں بھگا رہے ہو، نبی بلا رہے ہو، فرشتے کہے کہ یہ تمہارے طریق پر نہیں تھے، ان کو دور رکھو دور رکھو، ایسا ہمیں نہ بنا۔ اے اللہ تو اس دن نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ پل صراط پر یا اللہ بجلی کی طرح ہم ہمارے گزار دے۔ اے اللہ فردوس چھوڑ کر جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ فردوس چھوڑ کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ قرآن کا حق ادا نہ کر سکے، بے شک تو نے اتنا مبارک مہینہ دیا تھا اور تو نے قرآن کو ختم کروا کر شروع بھی کروا دیا ہے۔ آئندہ ایسی رمضانیں ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم بار بار قرآن ختم کریں، سال بھر اس کی قدر کریں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کل رسول کہنے لگے کہ یقول الرسول ھذا القرآن، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ایسا کل قیامت کے دن رسول نہ کہنے لگے۔ ایسا ہمیں نہ بنا، قرآن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ ہماری زندگیوں کو یا اللہ خوشیوں سے بھر دے، ہماری حاجات کو پوری فرما، ہماری حاجات کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دین دنیا کی اللہ ضروریات کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اور جو اس مجمع میں حاضر ہے، ان تمام کی اللہ ضروریات کو حاجات کو پوری فرما، تمام کی مغفرت فرما۔ ان کے والدین کی جو قبروں میں اگر جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے تو ان کو یا اللہ ان کی زندگی کو عافیت کے ساتھ طویل فرما، اور موت کے وقت ان کو بھی کلمہ نصیب فرما۔ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی ارتداد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے حالات کو سازگار فرما، مسلمانوں کے خلاف جو یا اللہ سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام فرما، جو قوانین ہو رہے ہیں ان قوانین میں ناکامی نصیب فرما، اور مسلمانوں کے حق میں فیصلے کی یا اللہ حالات پیدا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے دل میں رحم پیدا فرما، ظالموں کے دل میں رحم پیدا فرما۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، اے اللہ ہر خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ان حافظوں کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی طرف محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، ان کا اکرام و اعزاز کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شرور و عافیت سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام کی غیب سے اے اللہ غیب سے نصرت فرما، دینی جماعتوں جمعیتوں کی اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گاؤں میں دارالعلوم چل رہا ہے، پنچ کی مدرسے چل رہے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہیں، ان تمام کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ان کے حالات کو یا اللہ ان کے اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے، اور یا اللہ ہر خیر مقدر فرما، باطل کی نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے نبی کا عشق پیدا فرما، دوام طاعت دوام عبادت نصیب فرما۔ یا اللہ عبادتوں میں لذت و شوق نصیب فرما، عبادتوں میں لذت و شوق نصیب فرما۔ یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، دین کی محنت کے اوپر ہمیں قبول کروا، دین کے کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی اللہ جو ضروریات ہے ان تمام کو پورا فرما۔ اللہ اے اللہ ہماری اس مسجد کی بھی ضروریات کو اے اللہ پورا فرما، مسجد کا اے اللہ مسجد کی جو ضروریات ہے، مسجد کے جو حالات ہے اس کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور اپنے مبارک ناموں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بھائی ہماری مسجد کے تقریباً 2-3 لاکھ روپے خرچے، 3 لاکھ الحمدللہ 1 لاکھ کا تقریباً نظام ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو بھی اگر دوسرے 2 لاکھ کی ضرورت ہے، جمعہ کے دن بھی آتے ہیں لیکن بھائی جمعہ کے دن میں
ہم 100 روپے 200 روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں معمولی ضروریات پر، لیکن جمعہ کے دن میں ہم 10-20 روپے ڈالتے ہیں تو بھی ماشاءاللہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس سے پورا نہیں ہو رہا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست تھی کہ مسجد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے لکھوائے یا اپنے حالات اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق پہنچا دیں، مولانا کو یا مجھے پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ۔